محسن بھائی آتے ہیں حقوق العباد کی جانب، اور ظاہر ہے حقوق العباد میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، بہت سارے لوگوں کے حقوق آتے ہیں. حقوق العباد سے مراد کیا ہے؟ تھوڑا سا ذرا پہلے ہمارے ناظرین کو بتائیں، پھر ہم اس کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے جو کہ خالق کائنات ہے. لاکھوں درود و سلام میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جو کہ محبوب اللہ کے پیارے محبوب اور رحمت للعالمین ہے. شہری بھائی، آپ نے جو بات فرمائی کہ حقوق العباد سے کیا مراد ہیں، ہم اس کو دو کیٹیگری دیکھتے ہیں. ایک کہتے ہیں حقوق اللہ، جیسے آپ نے شروع میں بیان فرمایا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ تمام مراحل اللہ کی من جانب ہوتے ہیں، یعنی کہ اللہ کے حقوق. ایک ہوتے ہیں حقوق العباد. حقوق العباد سے مراد کہ جو بندوں کے حقوق ہوتے ہیں، یعنی کہ جس میں ماں باپ آتے ہیں، اولاد آتی ہے، میاں بیوی کے حقوق ہیں، بہن بھائیوں کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، ایون انسانوں کے بھی حقوق ہیں اور پوری کائنات. تو اب جب حقوق العباد کی بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اور اللہ حکم دیتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اور اپنے اقربا کے ساتھ عدل کرو اور احسان کرو. اب یہاں پر عدل سے کیا مراد ہے؟ عدل سے مراد یہ کہ ان کے ساتھ بے انصافی نہ کرو کسی بھی معاملے میں. مثال طور پہ اگر آپ کے گھر میں ہی دیکھ لیں کہ اگر آپ کے دو بھائی ہیں تو آپ اگر بڑے بھائی ہیں تو اب اگر آپ دو بھائیوں کے درمیان کوئی معاملہ پیش کرتے ہیں تو ان میں انصاف کا سہارا لیجئے، نہ کہ یہ اپنی چاہت کا میں ایک کو زیادہ پسند کرتا ہوں تو اس کی طرف زیادہ فیوریٹزم ہو جائے اور دوسرے کو پسند نہیں کرتا تو اس کی طرف آپ ناانصافی کرتے ہیں. اچھا، یہ تو آپ نے بیان کر دیا کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد، ظاہر ہے اس میں پھر حقوق العباد میں اور بھی بہت ساری چیزیں آتی ہیں جس میں جانوروں کے بھی حقوق ہوتے ہیں، ساری چیزیں ہوتی ہیں. اچھا، جیسے کہ میں نے شروع میں کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں حقوق اللہ معاف کر دوں گا. اچھا، اس سے بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے، زکوٰۃ نہیں دیتے. اچھا، بے شک یہ بات ہے کہ میرا رب تو بہت زیادہ غفور الرحیم ہے اور 70 ماؤں سے زیادہ ہم سے پیار کرتے. بہت اچھا سوال. تو ایک ذہن میں یہ آ کر اگر کوئی نماز روزہ چھوڑنے لگے تو اس کے لیے کیا حکم؟ اچھا، بہت زبردست سوال کیا آپ نے. شہری میں بات اتنی ہے سمجھنے کی، یہ جو آپ نے بیان فرمایا ہے یہ ایک تمثیلاً مثال دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں اپنے حقوق معاف کر سکتا ہے، یہ بھی اللہ کے اوپر ہے. اب آپ اور میں اس بات کا فیصلہ نہیں کر سکتے. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، میں چاہوں تو خیر کا ایک خیر تم نے کیا جو سکے برابر اس کے جزا دوں گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، تم نے ذرا برابر شر کیا میں پکڑ سکتا ہوں. تو یہ تو اللہ کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق چاہے معاف کرے یا نہ کرے. لیکن اگر کوئی یہی سمجھ کے کہ میں نماز نہیں پڑھ رہا، میں روزہ نہیں رکھوں، میں حج نہ کروں، بس لوگوں کے حقوق ادا کرتا ہوں یا لوگوں کے ساتھ، یاد رکھیے گا یہ اللہ کی رحمت ہے لیکن اللہ سوال کرے گا. کیوں؟ یاد رکھیے سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا کہ تم نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی. سب سے پہلا سوال روزے کا ہوگا کہ تم نے فرائض روزے رکھے کہ نہیں رکھے. لوگ ان باتوں کو کیا کہتے ہیں فروغ گرانٹ لیتے ہیں کہ نہیں اللہ نے فرمایا نا اپنے حقوق معاف کر دوں گا. تو یہ بات قطعاً جائز نہیں ہے اور بلکہ یہ سوچنا بھی بہتر نہیں ہے کہ اللہ معاف کر دے گا تو ہم یہ حق ادا نہ کریں. یہ فرائض ہیں، انہیں پہلے آپ نے کرنا ہے. ہاں، یہ رب کی رحمت ہے کہ رب معاف کرے یا نہ کرے.